السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور تہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ سبق نمبر 4، رشتہ ناتا۔ رشتہ ناتا کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد کی ولادت 1830 عیسوی، وفات 1910 عیسوی ہے۔ حالات زندگی: مولانا محمد حسین آزاد 1830 عیسوی میں دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد باقر تھا، جن کے استاد ذوق سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ آزاد نے تعلیم انہی کی زیر نگرانی پائی۔ عمدہ تعلیم و تربیت اور ذوق کی شاگردگی نے آزاد کے ادبی مزاج کو پختہ کر دیا اور ان میں زبان شناسی کا رجحان پیدا ہو گیا۔ آزاد نے قدیم دہلی کالج میں تعلیم حاصل کی، جہاں مولوی ذکاء اللہ، ڈپٹی نذیر احمد اور ماسٹر پیارے لال عاشق جیسی عظیم ہستیاں آپ کی ہم جماعت تھیں۔ آپ کے والد محمد باقر نے دہلی سے اردو کا سب سے پہلا اخبار نکالا۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں ان کے والد کو بغاوت کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ 1864 میں لاہور پہنچے۔ آزاد عرصے تک گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے استاد بھی رہے۔ 1887 میں ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کے موقع پر ان کو عربی خدمات کے سلسلے میں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا۔ 1879 میں خلق دماغ کے آثار پیدا ہوئے۔ یہ آزاد کو اپنی بیٹی کے اچانک انتقال سے ہوا۔ آزاد نے 12 جنوری 1910 میں وفات پائی۔ مولانا محمد حسین آزاد کی طرز تحریر کی خصوصیات: آسمان ادب کا وہ روشن تارہ جس کی چمک دمک سے آج بھی اردو ادب روشن ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد، جن کا شمار اردو ادب کے بہترین صاحب طرز انشا پردازوں میں ہوتا ہے، وہ پیرودار شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بیک وقت شاعر، مورخ، نقاد اور مضمون نگار تھے۔ آزاد کو شہرت عام اور بقائے دوام ان کے طرز تحریر کی وجہ سے حاصل ہوا۔ انہوں نے خوبصورت تشبیہات، استعارے، رنگینی عبارت اور موسیقیت سے نثر کو سجایا۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی بنا پر انہیں ادب میں بلند اور ممتاز مقام ملا۔ بقول سکسینہ، آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں۔ تمثیل نگاری آزاد کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہی نہیں، انہیں اردو کا سب سے بڑا رقہ نگار بھی مانا جاتا ہے۔ آزاد مختصر سے مختصر لفظوں میں بڑی سے بڑی بات کہنے کے قادر ہیں۔ مختصر یہ کہ آزاد اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ اگر انہیں شاعر، نقاد اور تاریخ نویس نہ بھی مانا جائے، تب بھی ان کی لازوال شہرت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ انشا پرداز تھے۔ مختصر تعارف: مولانا محمد حسین آزاد اردو ادب کے روشن تارے ہیں۔ انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے۔ زبان و بیان رنگین اور دلکش ہے۔ ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور نقاد تھے۔ مرکزی خیال: مولانا محمد حسین آزاد سر سید کے عناصر خمسہ میں سے ایک ہیں، جو مسلمانوں میں فکری بیداری کے خواہاں ہیں۔ رشتہ ناتا آزاد کی خوبصورت تحریر ہے جو نصاب کا حصہ ہے۔ آزاد کے زمانے میں اور آج کل کے دور میں بھی رشتے ناتوں کی قدر کم ہو رہی ہے، حق ادا نہیں کیے جا رہے اور فرائض سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں لکھا گیا محمد حسین آزاد کا یہ مضمون مسلمانوں کی بکھری ہوئی فکری سوچ اور ایک راہ سجانے کی بہترین کاوش ہے۔ اس مضمون کا مرکزی خیال یہی ہے کہ رشتے خدائے پیوند ہوتے ہیں، یہ ٹوٹ نہیں سکتے، لہٰذا ہم اللہ کو خوش رکھیں، رشتہ داریاں نبھائیں اور انہیں مضبوط کریں۔ ہر رشتہ، ہر ناتا اپنی جگہ اہم ہے۔ اگر کسی سے بے رخی سے پیش آئیں گے تو وہ بھی ہم سے ایسا ہی برتاؤ کرے گا۔
بزرگ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، ہمیں ان کی خدمات کر کے فیض حاصل کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے والدین سے جو ہماری پیدائش اور پرورش کا ذریعہ ہیں، جو ہمیں عدم سے دنیا میں لانے کا سبب ہیں۔ اللہ کی خوشی ان کی خوشی میں ہے۔ استاد ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے، اس کی عزت و احترام بھی کرنا چاہیے۔ پھر ددیال اور ننیال کی رشتہ داریاں، ان کی عزت و احترام ہم سب پر فرض ہے اور ان کا حق ہے۔ بزرگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہر ایک رشتہ دار ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ خلاصہ، حوالہ مصنف، رشتہ ناتا مقالات مولانا محمد حسین آزاد، جلد دوم سے ماخوذ ہے، جو محمد حسین آزاد کی ایک خوبصورت تحریر ہے۔ سبق کا خلاصہ، رشتہ ناتا ایک خدائی پیوند ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں، اس لیے ہمیں ان کو نبھانا چاہیے اور انہیں مضبوط کرنا چاہیے۔ ہر رشتے کی اہمیت ہے اور ضرورت ہے، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب، تعظیم اور رعایت دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی اور بے توجہی سے پیش آئیں گے تو وقت پر کون ہمارے کام آئے گا؟ اگر ہم رشتہ ناتوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے تو زندگی دشوار ہو جائے گی۔ جو ہمارا بزرگ ہو اس کی خدمت کریں اور دنیا و آخرت کا فیض حاصل کریں۔ اگر ہم اپنے والدین سے خودسر اور سرکش رہیں گے تو ہماری اولاد بھی ہم سے ایسا ہی کرے گی۔ جو بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی دل سے نہیں کر سکتا۔ جو والدین کے حقوق کو نہ مانے وہ خدا کے حقوق و نعمت کو کیسے مانے گا، جو نظر بھی نہیں آتا اور لیتا دیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اول درجہ اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہزاروں نعمتیں عطا کی۔ اس کی عبادت اور اطاعت ہر حال میں واجب اور فرض عین ہے۔ دوسرا مرتبہ والدین کا ہے جو ہماری پیدائش اور پرورش کا ذریعہ ہیں۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ جو اولادیں والدین کا کہنا مانتی ہیں وہ کامیاب رہتی ہیں اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہی رہتے ہیں۔ ان کی کسی بات کو رد نہ کرو، ان کی رضامندی معلوم کرو۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری روحانی پرورش کرتا ہے۔ نانا نانی، دادا دادی ہمارے بزرگوں کے بزرگ ہیں، ان کا احترام و تعظیم بھی لازم ہے۔ اسی طرح ددیال اور ننیال تمام رشتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھائی ہمارے قوت بازو ہوتے ہیں، بڑے بھائیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بہنوں کو خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ان کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر رشتہ دار ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ فرہنگ، الفاظ معنی۔ پیوند، پیوند کے معنی ہیں چیپی یا جوڑ۔ معین، معین کے معنی ہیں مقرر۔ ثمر، ثمر کے معنی ہیں پھل۔ بہرہ یابی، بہرہ یابی کے معنی ہیں خوش نصیبی یا خوش قسمتی۔ سرکش، سرکش کے معنی ہیں حکم نہ ماننے والا یا باغی۔ نیستی، نیستی کے معنی ہیں وجود نہ ہونا۔ خوشنودی، خوشنودی کے معنی ہیں رضامندی یا خوشی۔ ددیال، ددیال کے معنی ہیں دادا کا خاندان یا گھرانہ۔ حرمت، حرمت کے معنی ہیں عزت، آبرو یا مذہب کی رو سے حرام ہونا۔ مقدم، مقدم کے معنی ہیں لازمی یا اولین شرط۔ الفاظ میں یگانت، یگانت کے معنی ہیں قرابت، اتحاد یا اتفاق۔ چہ جائے کے معنی ہیں بجائے اس کے۔ خرد، خرد کے معنی ہیں چھوٹے۔ خودسر، خودسر کے معنی ہیں ضدی، بات نہ ماننے والا۔ فرض عین، فرض عین کے معنی ہیں خاص فرض، ضروری فرض۔ امورات، امورات کے معنی ہیں امور کی جمع یا معاملات۔ قرابت، قرابت کے معنی ہیں رشتہ داری یا خون کا رشتہ۔ ننیال، ننیال کے معنی ہیں نانا کا خاندان یا گھرانہ۔ پختہ، پختہ کے معنی ہیں مضبوط یا پائیدار۔ کثیر الانتخابی سوالات۔ نمبر 1، نصاب میں شامل رشتہ ناتا کے مصنف ہیں: الف سر سید احمد خان، ب مولانا شبلی نعمانی، جیم مولانا الطاف حسین حالی، دال مولانا محمد حسین آزاد۔ اس کا درست جواب ہے دال مولانا محمد حسین آزاد۔ نمبر 2، مولانا محمد حسین آزاد نصاب میں شامل اس سبق کے مصنف ہیں: الف اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ب امید کی خوشی، جیم شہید، دال رشتہ ناتا۔ اس کا درست جواب ہے دال رشتہ ناتا۔ نمبر 3، نصاب میں شامل سبق رشتہ ناتا ماخوذ ہے: الف مرات العروس، ب مضامین سر سید،
جیم مقالات محمد حسین آزاد، دال مٹی کا دیا، اس کا درست جواب ہے جیم مقالات محمد حسین آزاد۔ نمبر 4، نصاب میں شامل سبق رشتہ ناطہ مقالات محمد حسین آزاد کی اس جلد سے ماخوذ ہے۔ الف جلد اول، ب جلد دوم، جیم جلد سوم، دال جلد چہارم، اس کا درست جواب ہے ب جلد دوم۔ نمبر 5، مقالات محمد حسین آزاد جلد دوم سے ماخوذ یہ سبق نصابی کتاب میں شامل ہے۔ الف رشتہ ناطہ، ب امید کی خوشی، جیم قومی ہمدردی، دال شہید، اس کا درست جواب ہے الف رشتہ ناطہ۔ نمبر 6، شمس العلماء ان کا خطاب تھا۔ الف سر سید احمد خان، ب مولانا محمد حسین آزاد، جیم علامہ محمد اقبال، دال ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، اس کا درست جواب ہے ب مولانا محمد حسین آزاد۔ نمبر 7، آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ الف مولانا شبلی نعمانی، ب مولانا الطاف حسین ہادی، جیم مولانا محمد حسین آزاد، دال ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، اس کا درست جواب ہے جیم مولانا محمد حسین آزاد۔ نمبر 8، آب حیات، نیر نگ خیال، دربار اکبری اور قصص ہند ان کی تصانیف ہیں۔ الف مولانا شبلی نعمانی، ب الطاف حسین ہادی، جیم ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، دال مولانا محمد حسین آزاد، اس کا درست جواب ہے دال مولانا محمد حسین آزاد۔ نمبر 9، ان کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ الف امام مسجد، ب حافظ قرآن، جیم استاد، دال عالم، اس کا درست جواب ہے جیم استاد۔ نمبر 10، محاورہ مکمل کیجیے۔ ماں بیٹے دو ذات ڈیش ایک ذات ہے۔ الف خالہ بھانجا، ب پھوپھی بھتیجا، جیم نانی نواسا، دال ماموں بھانجا، اس کا درست جواب ہے ب پھوپھی بھتیجا۔ نمبر 11، رشتہ ایک پیوند ہے۔ الف خدائی، ب دنیاوی، جیم لازمی، دال مصنوعی، اس کا درست جواب ہے الف خدائی۔ نمبر 12، بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو۔ الف بہن بھائی کو، ب دوستوں کو، جیم ماں باپ کو، دال پڑوسیوں، اس کا درست جواب ہے جیم ماں باپ کو۔ نمبر 13، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں۔ الف نظارے، ب رشتے، جیم احکامات، دال مزے، اس کا درست جواب ہے ب رشتے۔ نمبر 14، رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں۔ الف قانون فلسفہ، ب قانون شہادت، جیم قانون کیمیا، دال قانون ادب، اس کا درست جواب ہے دال قانون ادب۔ نمبر 15، بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے خدا کی خوشنودی، ب دنیا کی دولت، جیم عزت دار ملازمت، دال دنیا کی نعمت، اس کا درست جواب ہے الف اللہ کی خوشنودی۔ جملوں کی تشریح۔ جملہ نمبر 1، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ حوالہ سبق۔ یہ جملہ نصاب میں شامل سبق رشتہ ناطہ سے منتخب کیا گیا ہے جو مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد دوم سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف۔ اس جملے کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد جو اردو ادب کے روشن تارے ہیں۔ انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے۔ زبان و بیاں رنگین اور دلکش ہیں۔ ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور نقاد تھے۔ جملہ نمبر 1 کی تشریح۔ رشتے ناطے دور اور قریب کے ہوتے ہیں۔ جتنا قریب کا رشتہ ہوگا اتنا ہی اس کا دل ہماری محبت اور بھلائی سے مخمور ہوتا ہے۔ اسی طرح دوستی یاری میں بھی کچھ رشتے قریبی دوست کے ہوتے ہیں جو دل کے بھی قریب ہوتے ہیں، جو ہمارا خیال رکھتے ہیں اور ہمارے بھلے کے لیے سوچتے ہیں۔ یہ نزدیکی اور دوری کے رشتے دار ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے اور خیال کرتے ہیں، اسی حساب سے ان کے ساتھ رعایت اور بھلائی کی جاتی ہے، جس کو مصنف محمد حسین آزاد قانون ادب کا نام دیتے ہیں۔ جملہ نمبر 2، اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام آئے گا۔ حوالہ سبق۔ یہ جملہ نصاب میں شامل سبق رشتہ ناطہ سے منتخب کیا گیا ہے جو مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد دوم سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف۔ اس سبق کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد
جو اردو ادب کے روشن تارے ہیں۔ انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے۔ زبان و بیان رنگین اور دلکش ہے۔ ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور نقاد تھے۔ جملہ نمبر 2 کی تشریح۔ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ وہ اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ہمارے رشتے ناطے پیدا کیے اور ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل میں محبت اور رحم پیدا کیا۔ اسی بات کو محمد حسین آزاد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ ہماری عزت کون کرے گا؟ جواباً وہ بھی ہماری توہین کریں گے۔ جب ہم کسی کے ساتھ بے توجہی کا برتاؤ کریں گے تو دوسرا بھی ہم پر توجہ نہیں دے گا۔ یہ لین دین کی دنیا ہے۔ اگر ہم کسی کے کام نہیں آئیں گے تو وقت پر وقت ضرورت کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہی کاٹیں گے جو بوئیں گے۔ جملہ نمبر 3۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کا کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ حوالہ سبق۔ یہ جملہ نصاب میں شامل سبق رشتہ ناطہ سے منتخب کیا گیا ہے، جو مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد دوم سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف۔ اس جملے کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد، جو اردو ادب کے روشن تارے ہیں۔ انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے۔ زبان و بیان رنگین اور دلکش ہے۔ ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، آزاد بیک وقت شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور نقاد تھے۔ جملہ نمبر 3 کی تشریح۔ مضمون رشتہ ناطہ میں محمد حسین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد دوسرا درجہ ماں باپ کا آتا ہے۔ ماں باپ جو ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ محبت ہم پر لٹا دیتے ہیں۔ خود تکلیف میں رہتے ہیں مگر ہم کو آرام و سکون سے رکھتے ہیں۔ ہماری تکالیف پر راتوں کو سو نہیں سکتے، اپنا سکھ و چین ہماری پرورش پر وار دیتے ہیں۔ جو شخص والدین کے حقوق پرورش اور ان کی محنت کا خیال نہیں کرتا، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا، وہ شخص خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو کس طرح پہچانے گا اور اس کا شکر ادا کرے گا؟ والدین تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے وہ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جب ہم ان کا ادب و احترام و اطاعت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا احترام کیسے کریں گے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور لیتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا؟ جب ہم ماں باپ کے شکر گزار نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار کیسے ہوں گے؟ جملہ نمبر 4۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ حوالہ سبق۔ یہ جملہ نصاب میں شامل سبق رشتہ ناطہ سے منتخب کیا گیا ہے، جو مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد دوم سے ماخوذ ہے۔ حوالہ مصنف۔ اس جملے کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد، جو اردو ادب کے روشن تارے ہیں۔ انہیں بہترین انشا پرداز اور آقائے اردو تسلیم کیا جاتا ہے۔ زبان و بیان رنگین اور دلکش، ان کی نثر میں نظم کا سا مزہ ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، بیک وقت شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور نقاد تھے۔ جملہ نمبر 4 کی تشریح۔ اللہ تعالیٰ اور والدین کے بعد استاد کا درجہ بھی کسی سے کم نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ استاد باپ کے مساوی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک باپ اپنی اولاد کی جسمانی پرورش کرتا ہے، اسی طرح ایک استاد اپنے شاگردوں کی روحانی بالغی کرتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے جو ان کی روح کو جلا بخشتی ہے۔ استاد شاگردوں کے دل و دماغ کو تعلیم سے منور کرتا ہے۔ تعلیم ہی ہمیں اپنے رب اور خود اپنے آپ کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔